اقدامات بھی ہوئے. صلح مشرکین سے بھی ہوئی، لیکن اب وہ مشرکین میں سے ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ رینیو کر لیجئے. اللہ کے نبی اس سے انکار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آخر اسٹریٹجی چینج ہوئی. جب فیزیبل ہوگی صلح تو فیزیبلٹی دیکھتے ہوئے اس کو صلح کر لی. جب فیزیبل ہوگی صلح تو فیزیبلٹی دیکھتے ہوئے صلح کر لی جائے گی. لیکن ہر وقت صلح ہی صلح رہے باطل کے ساتھ، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں کہ کوئی رینیول صلح کا نہیں ہو سکتا، اب تو آپ کے خلاف اقدام ہی کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کے ٹوٹ جانے اور علی اعلان اس کے ختم کر دینے کے اعلان کے بعد ارادہ فرماتے ہیں مکے کے خلاف حملے کا. آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، بڑے اچھے صحابی، جلیل القدر صحابی، اصحاب بدر میں شامل تھے، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے بھی. ان کے کچھ رشتہ دار تھے مکہ میں جن کو کسی قبیلے کی حمایت حاصل نہیں تھی. انہوں نے چاہا کہ میں مکے والوں کو کچھ اطلاع دے دوں تاکہ کچھ میری وجہ سے میرے گھر والوں کو سپورٹ مل جائے گی. باقی اللہ کے رسول چلے بھی جائیں گے، آپ کو تو فتح ملنی ہی ہے، آپ تو اللہ کے برحق رسول ہیں. یہ خط انہوں نے روانہ کیا. خط اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا وحی کے ذریعے کہ جا رہا ہے. آپ نے صحابہ کو روانہ کیا اور وہ خط پکڑا گیا. یہاں پر سورہ الممتحنہ آئی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں تمہاری محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے. جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوستی اختیار نہ کرو. یہ وہ بات ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اقدام بڑا مشکل مرحلہ تھا. اپنے ہی لوگوں کے خلاف، مکے والوں کے خلاف اقدام کرنے کی بات آئی تو اس طرح کا مرحلہ بھی پیش آ گیا. بہرحال اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر چل رہے ہیں، مکہ کی طرف رواں دواں ہیں. ایک موقع یہ بھی آیا، اسٹریٹجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ہر ایک سے کہا کہ وہ اپنی آگ خود جلائے. 10,000 لوگ آگ جلائیں گے تو دور سے محسوس ہوگا کہ بہت بڑا لاکھوں کا مجمع آ چکا ہے. اس اینگل سے بھی دیکھیے ان تمام غزوات میں، مہمات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اسٹریٹجیز ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. کئی بدر ہے، تفصیل زیادہ بیان نہیں کی گئی اس کی، کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اپنے پیچھے لیا ہے تاکہ جب دن آئے تو مشرکین کی آنکھوں پر سورج کی روشنی ہو، مسلمان اس سے بچے رہے. احد کا میدان تھا تو گھاٹی پر کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا. احزاب کا موقع آیا تو خندق کھود لی گئی. فتح مکہ آ رہی ہے، یہ ایک ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں بہت ساری غزوات میں سے. فتح مکہ آ رہی ہے تو 10,000 چولہے گویا کہ آپ نے جلوا دیے تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ کتنا بڑا مجمع یہاں پر آ کر جمع ہو گیا ہے اور ہیبت طاری ہو جائے. اور یہی ہوا، بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین. ابو سفیان اسی موقع پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو عام معافی مل جائے گی. خوبصورت تعلیم ہمارے دین کی. ہمارا دین کہتا ہے جنگ کے مرحلے پر بھی بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، معذوروں پر ہاتھ نہ اٹھانا، فصلوں کو برباد نہ کرنا، جانوروں کو قتل نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، جو اپنی عبادت گاہ میں چلا جائے اس کو نہ قتل کرنا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے قتل نہ کرنا. یہاں آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو قتل نہ کرنا. ہیبت تو طاری ہو چکی تھی، ان لوگوں کی ہمت نہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے. مکے کی 13 برس کی زندگی جو کہ ظہور نبوت کے بعد کی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول روتے ہوئے آنسوؤں سے گئے تھے نا باہر مدینہ منورہ کی طرف. آج اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے، لیکن کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی اکڑ اور کوئی بڑائی نہیں ہے. آپ اونٹنی میں سوار تھے اور آپ کی زبان پر اللہ کی تکبیر تھی اور آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے اگلے حصے پر ٹکی ہوئی تھی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عاجز انسان کی حیثیت میں داخل ہو رہے ہیں. آپ نے طواف بھی کیا ہے، نوافل بھی ادا کیے ہیں اور 360 بتوں سے پاک کیا ہے اللہ کے گھر کو. توجہ کیجئے گا، 13 برس تک یہی 360 بت رہے نا مکہ میں، اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں لگایا. کیا وجہ تھی؟ ابھی جماعت کو مضبوط کرنا ہے، ابھی ذہن سازی کرنی ہے، انقلابی جد و جہد میں بھی جماعت کو محفوظ کرنا ہے. اور آج جب طاقت ہاتھ میں ہے تو بتوں کو توڑ ڈالا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کہتے جاتے ہیں جال حق و ذہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اور مشرکین مکہ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے خون کے پیاسے جو لوگ تھے، آپ کی جان کے جو دشمن تھے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں.
کیا ان کے سامنے ایک فاتح کھڑا ہے؟ کیا ان کے سامنے کوئی طاقتور انسان کھڑا ہے؟ اللہ کے رسول اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم. کیا مطلب؟ آپ کریم کے پوتے ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، خود بھی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی الفاظ یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی موجود ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام والے الفاظ ہی کہے جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے. قرآن میں ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، تم پر آج کوئی حرج نہیں، تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا، سب کو معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت للعالمین یہ ہیں، فاتح ہیں، طاقت بھی ہے، دشمن بھی ہے سامنے، جان کے پیاسے بھی ہیں، لیکن دین معافی پر زور دیتا ہے. ہاں کچھ مشرکین کا خون بہایا گیا، وہ جو لاتوں کے بھوت ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں عام معافی کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. جب یہ رویہ دیکھا تو سب واقعتاً مان گئے کہ آپ برحق رسول ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اکثریت نے ایمان قبول کر لیا، اکا دکا مثالوں کو چھوڑ کر جو فرار ہو گئے پھر وہاں سے. یہ ہے وہ جد و جہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عرب کی سطح تک غالب ہو گئی، دین غالب ہو گیا، اب اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو گئے. یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اکیلے کھڑے ہوئے، دعوت دی، لوگوں کو جمع کیا، تربیت کی، صبر کے مرحلوں سے گزارا، ہجرت پر مجبور ہوئے، قتال کے مرحلے بھی آئے، معاملہ چلتے بھی رہے، تا آ کے مکہ فتح ہو گیا. اور مکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا سیاسی، مذہبی، اقتصادی سطح پر ان کا سینٹرل پلیس تھا، مرکز تھا. اس کا فتح ہو جانا پورے عرب کی فتح کے مترادف تھا. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہوا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن 3 دفعہ قرآن میں بیان ہوا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے قرآن آپ کو دیا، دین حق دیا، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ آج تیرے رسول کا لایا ہوا دین جو مغلوب ہے، ہم ہمت کریں اور تیرے رسول کی پیروی کرتے ہوئے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد میں شریک ہوں. اے اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.